تو یہ کسی یا میری چپل نہ چرا لے جائے۔ ارے حضور یہ سراسر الزام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ تھے کا؟ حضور اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، خود ہی اقرار کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ تھے ہی نہیں، جب تھے نہیں تو آپ کہاں سے تھے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بات ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس کی سزا بھی اب آپ کو دیں گے۔ سپاہیوں انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دربار کی کارروائی کو شروع کیا جائے۔ حضور ایک مجرم ہے، اس نے چوری کی ہے۔ مجرم کو پیش کیا جائے۔ حضور اس نے شمیل بھائی کی نجات سے جیل چھڑایا اور دلی صاحب کے گھر سے آٹا چھڑایا اور گھوسے کے وہاں سے نگلا چھڑایا میں سے باندھا۔ یہ صحیح ہے کہ تم نے چوری کی ہے؟ جی حضور میرے گھر میں کوئی کھانے کو نہیں تھا، میرے دل بچے بھوکے تھے اسی لیے میں نے چوری کی۔ ابے اس میں کو بات اسے بند کر۔ اے ناظرین اسے روک۔ ابے سب روک۔ آپ حضرت معافی بنائے بنائے بنایا جائے گا، برائے مہربانی آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جا یار۔ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے آپ۔ اور نیم صاحب کے گھر میں گھس کر آٹا چڑھایا اور گھوسیوں کے وہاں جا کے دو کترے چڑھائے اور مدرسے میں باندھ دیے۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے چوری کی ہے؟ جی حضور میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، میرے بیوی بچے بھوکے تھے اسی لیے میں نے چوری کی۔ مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ اسلام میں چوری کی سزا کیا ہوگی؟ حضور شریعت میں جو شخص 10 درہم یا اس سے زیادہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، اگر اس سے کم ہے تو بادشاہ وہ اختیار ہے جو چاہے سزا نافذ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ انہیں معاف کر دیجیے، انہیں معاف کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تم عقل کی شکل پیش کر دو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، جس کے لیے تمہیں 3 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے۔ حضور اگر میں شکل کہاں دینا ہوگا، حضور اگر میں شکل کہاں دینا ہوگا۔ شہنشاہ آپ اتنے بڑے دیش کے بادشاہ ہیں، پورا دیش آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اس دیش میں وبھن دھرموں کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر تمام دھرموں کو ملا کر ان کو ایک کر لیا جائے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلم دھرم میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور ہندو دھرم میں چوری کی سزا یہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ کسی ہندو ویکتی کے ہاتھ کاٹنے کا آدیش دیں گے تو یہ اس کے دھرم کے خلاف ہوگا۔ لہذا حضور میری رائے یہ کہ آپ ہندوستان میں کوئی ایسا دھرم لاگو کیجیے جس میں جنتا کو برابر کا حق دیا جا سکے اور ان کے درمیان انصاف اور نیائے قائم کیا جا سکے۔ اور حضور آپ تو بادشاہ ہیں اور بادشاہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے اور بھگوان جو چاہے کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب آپ کی کیا رائے ہے اگر ایسا کر لیا جائے؟ ویسے بھی مذہب اسلام میں بہت اختلاف ہے، ایک کے نزدیک ایک چیز جائز ہے اور دوسرا اسے حرام کہتا ہے۔ ایک کہتا ہے نو بیویاں رکھ سکتے ہو اور دوسرا کہتا ہے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ سب دنیاوی باتیں ہیں
کوئی نیا دین بنا لیا جائے جو تمام ہندوستانیوں پر لاگو کیا جائے؟ جی حضور، کوئی حرج نہیں، جو بادشاہ کی رائے ہے وہی ہماری رائے ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں اولی الامر سے مراد آپ جیسے ہی بادشاہ مراد ہے۔ آپ کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے اور قرآن نے کیا ہے، آپ کے حکمران آپ کے مقتدا ہیں، ان کی اطاعت کرو۔